بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں رمضان کے چاند کا ایک انتہائی اہم وظیفہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے سننے والوں کی اللہ پاک تمام نیک دلی مرادیں پوری فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان کے مسائل حل فرمائے، ان کی رکاوٹوں کو بندشوں کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے دور فرمائے، آمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک پہنچتا رہے۔ یہ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی سورت کس طرح سے کر کے پڑھیں گے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے فوائد آپ جان لیں کہ اگر آپ نوکری کے معاملے میں پریشان ہیں یا مکان گھر کے بارے میں رینٹ کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنا مکان نہیں اس معاملے میں پریشان ہیں، یا آپ کے پاس پیسہ نہیں، بے روزگاری ہے اور آپ مقروض بھی ہیں، یا آپ گاڑی کے خواہش مند ہیں، یا آپ کو لوگوں نے ذلیل کرنے میں اپنی ہر کسر پوری کرنے میں کوشش کی ہے لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے عزت اپنی محفوظ رکھنی ہے، تو پھر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ جہاں پہ شادی چاہتے ہیں وہاں پہ نہیں ہو رہی، آپ کے ہاں شادی کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، پرابلم ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ حل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے کر کے اگر آپ اولاد کے معاملے میں بھی پریشان ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاتا چلوں گا۔ مزید آپ کو فوائد بتا دوں کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ سورت پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وہ کون سی صورت ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں وہ صورت بتا دوں، انتہائی آسان ہے، چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیات کی صورت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تھی میرے پیارے دوستو سورہ کوثر۔ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، مگر کتنی بار پڑھنا ہے، کس طرح سے کر کے پڑھنا ہے، یہ طریقہ آپ جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ جب آپ کو خبر مل جائے کہ رمضان کا چاند نکل چکا ہے یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس وقت آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھنا، اس کے بعد پھر آپ نے اس سورت کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس 21 بار سورت کے پڑھنے میں طریقہ کار یوں ہوگا کہ جب آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے یا یہ آیت پڑھنی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اس وقت آپ کا جو مائنڈ ہے اس وقت جس مقصد کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں وہ مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ آپ کی جو مراد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ کی جو پرابلم ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ کی جو مشکل ہے اس کی آسانی کے لیے آپ جو پڑھ رہے ہیں تو وہ مشکل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کو کس طرح سے کر کے آپ نے اپنے ذہن میں لانا ہے، تو اس کا طریقہ کار یوں ہے کہ اِنَّا ہم نے أَعْطَيْنَا عطا کیا۔ یہ اللہ پاک اپنے محبوب کو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے محبوب ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر۔ اب جب آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے تو آپ کے مائنڈ میں اپنی پریشانی ہو ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ یہ سورت کی یہ آیت ہو۔ اس کو آپ نے یوں سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اے اپنے محبوب کو کوثر عطا کرنے والے، حوض کوثر عطا کرنے والے، جام کوثر عطا کرنے والے، اے پروردگار۔ اس طرح سے کر کے آپ بیچ میں رب کائنات کی مختلف صفات کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں، مثلا اے رحیم ذات، اے رحمان ذات، اے کریم ذات، اے خالق اللہ،
اے مالک اللہ، یعنی کہ اس وقت جون سی صفات آپ کے مائنڈ میں آ جائیں ان کو آپ نے اس طرح سے کر کے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا وسیلہ واسطہ دے کے آپ نے آگے چلنا ہے کہ اے فلاں فلاں ذات، یعنی کہ اے اللہ، اے حوض کوثر، اپنے محبوب کو، شافی کوثر کو حوض کوثر عطا کرنے والی ذات، مجھے میرے اس معاملے میں کامیابی دے دے۔ 21 بار جب آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے تو ہر ایک بار اس آیت پہ آپ کے مائنڈ میں آپ کی پریشانی ہو۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت یا اسی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے اور اسی وقت آپ کو اس کا نتیجہ محسوس ہونے لگے، اس کا پھل آپ تک پہنچ جائے۔ دوستو، آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔